ہم کن کھجورا میں موجود ہیں. کن کھجورے کا جو مزاج ہے اس میں آپ سمجھیں کہ کلائنٹ بھی میں خود تھا, آرکیٹیکٹ بھی میں خود تھا, اور ٹھیکیدار بھی میں خود تھا. میرے سبجیکٹ بڑے عجیب سے تھے جن کا آرکیٹیکچر سے اپیرنٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. مائکرو بایولوجی, باٹنی, فزیولوجی, اسٹیٹسٹک. اور آرکیٹیکچر کی سب سے بڑی جادو والی چیز یہ ہے کہ آپ کی سوچ کو لیتا ہے اور پھر بن جاتا ہے. جو آپ کی سوچ ہے وہی آرکیٹیکچر ہے. آپ کی سوچ بیکار ہے, آرکیٹیکچر بیکار ہوگا. یہ چیزیں ایک ٹیچر میں میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ وہ جس بہتر طریقے سے بات کرے اس سے بہتر طریقے سے ڈرا بھی کر سکے. اگر آپ تمام تھکے ہوئے لوگوں کو ٹیچنگ پہ لگا دیں جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, they do their PhDs just to get the good salary. کوئی کالج, اسکول یا یونیورسٹی لے لے, اس میں اگر ایک ٹیچر کہیں سے پہنچ گیا ہے تو وہ اپنا کزن بھی لے آئے گا. تو یہ کزنات کی ایک دنیا ہے جو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ایکیڈیمیا میں یہ ہونا چاہیے, اسکولز میں سوال کرنے کی کوالٹی جو ہے وہ اسکول سے شروع ہو, ہائر اسکول تک جائے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مکالمہ ود موہت. اگین آج کا ایک ایپیسوڈ بڑا اسپیشل ایپیسوڈ ہے کیونکہ ہم کن کھجورا میں موجود ہیں, اور یہ دیکھ کے ٹائٹل اور آپ لوگ سب جان ہی گئے ہیں کہ ایک بہت ہی ملٹی ڈسپلنری آرٹسٹ کے پاس ہم ان کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں, جو کہ نہ صرف ایک مایہ ناز پاکستان کے پینٹر بلکہ فرنیچر ڈیزائنر, انٹیریئر ڈیزائنر, ایک اسکلپٹر, اور اس سب میں ایک کمال قسم کا ہنر رکھتے ہیں. اور اسی بارے میں ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے. نن ادر دین اعجاز ملک صاحب نے ہمیں آج جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. سر, انیشیل بات ہم آپ کے بیک گراؤنڈ سے کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو تعلیم ہے یا لرننگ فرانس سے کی گئی, آپ نے انٹیریئر ڈیزائن کے اوپر, اور ادھر سے بہت سارا آپ کا کام ہے. پھر آپ پاکستان میں بھی آپ نے نیشنل کالج آف آرٹس میں انٹیریئر ڈیزائن کا ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ کیا. کرنٹلی BNU میں آپ پڑھا رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہوئے آپ کا رول تھا. تو فرانس کا جو آپ کا ایک سفر ہے, اس کے بعد پاکستان کے آرکیٹیکچر کو لے کر, تو میں کہوں گا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, ایک ہسٹری آ جائے کہ اس وقت کی لرننگ اور اب کس طرح سے وہ آگے لے کر سفر چل رہا ہے ہاں, آرکیٹیکچر. یہ بہت مزیدار اور بہترین سوال ہے. سلسلہ اس طرح سے ہے کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے نا, کہ کسی شخص کی پرسنالٹی لے لیں تو اس میں تضاد ہمیشہ ہر قدم پہ ملتا ہے. تو آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی, بہت سارے لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ ایک شخص جو میڈیکل سائنس میں کہیں گریجویشن بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں آرٹ کی دنیا جو ہے اس کی انگلی بھی پکڑی ہوئی ہے, اور شاعری کو بھی دیکھ رہا ہے, میوزک کو بھی سن رہا ہے, تو یہ عام بندے کے لیے بہت سوچنے والی یا پریشان کرنے والی بات ہے. لیکن میرے لیے یہ میرے خیال میں بالکل سیدھی سادی زندگی کے اصول ہیں, جس میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح جسم کو بہت ساری چیزوں کی, اچھے اچھے کھانوں کی اور مختلف اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے, تو اسی طرح سے ہر انسان کو جس کو آپ کہہ سکیں گے کہ بیلنسڈ پرسنالٹی ہے, اس کو یہ تمام فوڈز چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم ایک فوڈ کھائیں گے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فوڈ کھاتے ہوئے آپ کی ایک چیز تو ڈیولپ ہو جاتی ہے, باقی چیزیں بھوکی رہتی ہیں. تو ایک بڑی توازن والی پرسنالٹی جو ہے, یا توازن والی کوئی آرٹ کی فیلڈ ہو, اس میں یہ تمام چیزوں کا ہونا ایک ہی وقت میں بڑا ضروری ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ اچھی ہوا میں سانس لیتے ہیں, اچھا کھانا کھاتے ہیں, آپ کے دوستوں کی کمپنی جو ہے وہ اچھی ہے, پیرنٹ سے آپ کو محبت ملی ہے, دوستوں سے آپ کو پیار ملا ہے اور افیکشن ملی ہے, تو آپ کی پرسنالٹی بہت بیلنسڈ سی ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ آرٹ کی کوئی ایک فیلڈ لے لیں, تو وہ اکیلی نہیں کھڑی ہوتی زندگی میں, بلکہ اس کے ساتھ اس کی سسٹر ڈومینز ساتھ میں چلتی ہیں. مثلاً آرکیٹیکچر کو آپ لیں تو آرکیٹیکچر کے ساتھ فلم بھی ہے, میوزک بھی ہے, لٹریچر بھی ہے, پوئٹری بھی ہے, ڈانس بھی ہے, ہسٹری بھی شامل ہوتی ہے, ہیومن بیہیویئر بھی شامل ہوتا ہے.
اور ایرگونامی ہوتی ہے کہ ایک جسم ہے, اس کو کس چیز نے ریسیو کرنا ہے. نارملی آرکیٹیکچر کا انویلپ اس کو ریسیو کرتا ہے, جس طرح کپڑے آپ کی باڈی کو ریسیو کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان تمام چیزوں کا ایک ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. اب میں بی ایس سی کر رہا تھا کراچی یونیورسٹی میں, تو میرے سبجیکٹ بڑے عجیب سے تھے جن کا آرکیٹیکچر سے اپیرنٹلی کوئی تعلق نہیں ہے, لائک مائکرو بایولوجی, باٹنی, فزیولوجی, اسٹیٹسٹکس, بایو اسٹیٹسٹکس. تو یہ چیزیں ہم نے اسٹڈی کیں, لیکن مجھے دوسری بک بھی لگتی تھی باقی چیزوں کی. تو وہ بک جو ہے وہ لیبارٹری ٹائم کے بعد میں پاکستان کے بڑے مشہور اسکلپٹر ہیں, پینٹر ہیں, آذر زوبی صاحب, ان کا اسٹوڈیو تھا میٹروپول ہوٹل میں. تو میں یونیورسٹی سے بس لے کے وہاں پہنچ جاتا تھا, اور ایوننگ میں وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا, میں بیٹھ کے اکیلے کام کرتا رہتا تھا. تو آئی لرنڈ دیز تھنگس ایوری ڈے ود مائی اون ایفرٹ. تو یہ سفر جو ہے اس طرح سے مختلف غذائیں کھاتے ہوئے, جو کہ انٹلیکچوئل غذائیں آپ کہہ لیں, یہ کھاتے ہوئے مجھے آہستہ آہستہ بی ایس سی کرنے کے بعد آرٹ کی طرف لے گیا. اور ایک دن میں جہاز میں بیٹھا اور پیرس پہنچ گیا, اور پیرس میں جا کے پہلا میرا جو ایڈمیشن ہوا وہ اسکول آف لوف جو ہے آرٹ اسکول ہسٹری کا, اس میں میرا ایڈمیشن ہوا. لیکن اٹ واز ناٹ مائی, جس طرح کہتے ہیں کپ آف ٹی یا کوئی پریفرڈ سبجیکٹ ہسٹری نہیں تھا, حالانکہ ہسٹری سے مجھے بڑی دلچسپی ہے. تو میں بڑی جلد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے انٹیریئر ڈیزائن میں ڈگری کرنی چاہیے. تو میں نے اپنے کیے ہوئے پروجیکٹس جو کہیں کسی اسکول سے نہیں تھے بلکہ میں نے اپنے طور پہ کیے تھے, تو وہ جب میں نے دکھایا تو مجھے سیکنڈ ایئر میں وہاں پہ سب سے بیسٹ اسکول میں ایڈمیشن مل گیا. اور اب آج کل آپ دیکھیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, اسکالرشپ ہے, تو آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں. اس وقت میں وہاں کے نیشنل اسکول جو تھے, جس میں آپ کو کوئی ایک دھیلا نہیں دینا پڑتا, اس میں نے وہ مجھے ایڈمیشن ملا اور میں نے وہ اپنی ڈگری مکمل کر لی. اسی اسکول میں اسی ڈگری کے اوپر بیس کرتے ہوئے مجھے فرنیچر ڈیزائن میں ایم فل کی جو کہ 3rd سائیکل ہوتا ہے اس میں ایڈمیشن مل گیا. تو آئی کمپلیٹڈ دیٹ آلسو. اس سے آگے پھر آرکیٹیکچر کی مجھے پھر سیکنڈ ایئر میں ایڈمیشن مل گیا, تو آرکیٹیکچر بھی میں نے وہیں سے کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ہم مختلف کھانے کھاتے ہیں, مختلف چیزیں لیتے ہیں, سسٹر ڈومینس کی جو میں نے بات کی, اس میں میں آرکیٹیکچر پڑھتے ہوئے, فرنیچر یا انٹیریئر پڑھتے ہوئے میوزیمز جو ہیں ان میں ریگولرلی جاتا تھا. تو پیرس کے تقریباً تمام میوزیمز جو ہیں وہ میں نے دل بھر کے, بلکہ روح بھر کے, وہ میں ہر ویکینڈ کے اوپر, کیونکہ میرے پاس کارڈ تھا اسکول کا, تو آپ ہر میوزیم میں بغیر پیسے دیے آپ آرام سے چلے جاتے تھے. اور میں نے پینٹنگ اور اسکلپچر جو ہے وہ ان میوزیم میں سیکھا خود. کئی گھنٹے میں اپنی چائے کی فلاسک بھر کے لے جاتا تھا. اسکیچ بک میرے پاس ہوتی تھی, کچھ اسکیچ میں نے آپ کو دکھائے ہیں, وہ سارے انہی جگہوں کے. تو آرٹ کی باقی جو ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں, مجھے یہاں پہ بہت سارے لوگ ایز اے پینٹر جانتے ہیں, کچھ اسکلپٹر کے طور پہ جانتے ہیں. جو اسکلپٹر کے طور پہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پینٹر ہے, جو پینٹر کے طور پہ جانتے نہیں کہتے ہیں یہ آرکیٹیکٹ ہے, اور جو آرکیٹیکٹ کے طور پہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ پینٹر ہے, یہ تو فرنیچر ڈیزائنر. ہاں جی. بہرحال میں کسی کیٹیگری میں نہیں آتا, جس کو بولتے ہیں نا میں کسی گنتی میں نہیں ہوں, میں کسی شمار میں نہیں ہوں. تو یہ میرے خیال میں ایک کوالٹی بھی ہے, یا پھر آپ کے اندر جو ان بورن وہ ہوتی ہے نا تھرسٹ یا ہنگر ٹو نو مور اباؤٹ تھنگس بٹ ان اے سیریس مینر. تو میں نے وہ دامان خیال جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھٹنے دیا, کہ میری جتنی ایفرٹس ہیں وہ ساری آرٹ کے لیے ہوں, نالج کے لیے ہوں, ایجوکیشن کے لیے ہوں. اچھا, اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں ایک ڈیزائنر کے طور پہ کوئی بلڈنگ یا فرنیچر یا اسکلپچر بنا رہا ہوں تو اس میں یہ ساری اکٹھی مل کے آتی ہیں.
بٹ دا بیسٹ تھنگ از وین آئی ایم ٹیچنگ، تو ٹیچر جو ہے اس کے پاس اتنا زیادہ جو آ جاتا ہے نا خام مال، یا آپ کے پاس ان تمام ڈومینس کا نالج اکٹھا ہوتا ہے، تو جب آپ ٹیچ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کا ہر طرف سے ان کے دماغ میں ایک اوپننگ سے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. اور یہ اس کانٹراڈکٹری پرسنالٹی کی وجہ سے بھی ہے، یہ ملٹی ڈسپلنری آپ کہہ لیں. یہ چیزیں ایک ٹیچر میں میرے خیال میں بہت ضروری ہیں کہ وہ جس بہتر طریقے سے بات کرے اس سے بہتر طریقے سے ڈرا بھی کر سکے، اس سے بہتر طریقے سے امیج کی فارمیشن کر سکے، کہ جب آپ گفتگو کریں تو آپ کی گفتگو میں وہ امیجز اتنے سارے آ جائیں، ویژولز، کہ بات کلیئرٹی کی طرف چلی جائے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ انسپائر ہو جائے، اور اس میں اتنی انرجی آ جائے کہ وہ کہے جی مجھے بس ذرا بٹھائیں، تھوڑی دیر مجھے موقع دیں تو میں آپ کو یہ سب بنا کے دکھا دوں گا. تو دس از ہاؤ آئی تھنک دیز سبجیکٹس وچ آر اپیرنٹلی incoherent or irrelevant are profoundly connected with each other. تو میرے خیال میں یہی سوال آپ جاننا چاہ رہے تھے، یا اس سے کچھ اور چیزیں اگر آپ کہیں تو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. لیکن یہ کام ایسے ہی کرتی ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی سیکھی ہوئی چیزیں یا آپ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کن باتوں کا سہارا لے کے اگلے تک پہنچ سکتی ہے. سر جس طرح آپ کی ابتدائی زندگی کی بات ہوئی اور آپ نے جب پروفیشنلزم اور ایک کام کی طرف گئے، تو آپ کا کام سر جو دیکھا اس میں اسکلپچرز میں، پینٹنگز کے اندر ایک چیز جو مجھے بڑی محسوس ہوئی کہ ٹینجبل چیزیں اس طرح سے جو کہ ہیں ہم ان کو کم پینٹ یا اسکلپٹ کرتے ہیں، بلکہ جو چیزیں اس ایک خاص شخصیت کے بارے میں یا کوئی بھی جو سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو کہ انٹینجبل ہیں، جو کہ آپ اس طرح محسوس کرتے ہیں لیکن ان کو ہم دیکھ نہیں پاتے، آپ ان کو بھی اسکلپٹ کر لیتے ہیں یا ان کو بھی پینٹ کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کی ظاہرہ کام میں بھی نمایاں نظر آتی ہیں. تو یہ ایک پروسیجر ہے سارا کہ وہ چیزیں جو کہ ہم عام لوگ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے یا انہیں پکڑ نہیں پاتے، آپ ان کو بھی ایک کوئی شکل و صورت دیکھ کر اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. وہ آپ کے اسکلپچرز میں بھی نظر آتی ہیں، آپ کی پینٹنگز میں بھی نظر آتی ہیں، اس وقت آپ کے گھر میں بھی ظاہر ہے آپ کی پرسنالٹی اور وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے آپ کے کام کا. یہ آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کیا یا کیسے آپ اس کو ایک شکل دے دیتے ہیں. یہ ایک پیچیدہ سوال بھی ہے اور آپ سمجھ لیں کہ پریشان کرنے والا سوال بھی ہے، اور اس کو ایکسپلین کرنا جو ہے وہ اس سے زیادہ پریشان کرنے والی بات ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ لینگویج میں جس طرح ہماری اردو زبان ہے، اور اب وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلامانہ زبان بن گئی ہے، کیونکہ ڈومینیٹنگ جو ہے نا وہ تو انگریزی ہے. بہرحال انگریزی اردو میں ایک لفظ ہے، انگریزی میں ہم کہتے ہیں میٹافرس، ٹھیک ہے نا، اور اردو میں ہم کہتے ہیں تشبیہی یا اشارہ جو ہے، استعارہ. یہ 3-4 چیزیں ہیں. تو آرٹ کی جو دنیا ہے نا، خاص طور پہ لٹریچر کی، پوئٹری کی، پینٹنگ، اسکلپچر، مائتھولوجی میں اس طرح کی میٹافرز ہیں بہت سارے. اچھا، جب آپ کسی شخص کا پورٹریٹ بنا رہے ہیں، اور پورٹریٹ میں ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پورٹریٹ بناتے ہوئے سرفیس پہ رہیں گے تو آپ چہرے کو چہرے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے، اور آپ سکن پہ ہی رہیں گے. سکن کے نیچے 7 اور لیئرز ہیں جو فزیکل ہیں بالکل، جن کو آپ اگر ڈائسیکٹ کریں تو آپ کو لیئرز ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن پھر نفسیاتی لیئرز ہیں، پھر میٹافورک لیئرز ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں یا ایکسپریس کر رہے ہیں تو اس میں سائیکو انالیسس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو نفسیاتی طور پہ توڑ کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی نظر آنے والی شخصیت تو ایک ہے جس میں ناک کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، منہ کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، بولنے کا انداز کیسا ہے، چلنے کا انداز کیسا ہے. لیکن ایک ایسی چیز بھی ہوتی ہے جس کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. جب آپ اکیلے بیٹھ کے
किसी शख्स के बारे में सोचते हैं तो वो शख्स जो है वो अपने नाक, आँखों और कान और जिस्म और चलने के अंदाज से नहीं आपके जहन में आता, बल्कि वो एक इनविजिबल, एक नज़र ना आने वाली शख्सियत होती है जो आपके जहन में उभरती है, और वो उसकी असल शख्सियत होती है जिसमें वजूद की ज़रूरत नहीं होती। तो अब अगर ये चीज़ आप आर्किटेक्चर पे या इंटीरियर पे या फर्नीचर पे या स्कल्पचर और पेंटिंग पे अप्लाई करें तो स्पेस की एक पर्सनैलिटी है, स्पेस का अपना एक जिस्म है, स्पेस की अपनी एक कंपोजिशन होती है। तो जब आप किसी शख्स का मुजस्समा बना रहे हैं तो उसके चेहरे का नहीं बनाया जाता, बल्कि उसकी शख्सियत का, उसकी इनविजिबल शख्सियत को जब आप लेके चलते हैं तो फिर नाक, मुंह, जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे कि सादकैन को किसी ने कहा कि जी टांगें लंबी हो गई या गर्दन लंबी हो गई, ये क्या करते हैं आप जिस्म के साथ? तो जब आप उस इनविजिबल शख्सियत को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें पूरी बॉडी और पूरी शख्सियत जो है वो प्लास्टिक हो जाती है। वो आप समझें कि इट्स अ लंप ऑफ क्ले जिसको आप जिस तरह से चाहेंगे आप मोड़ सकते हैं, जो शक्ल देना चाहें हो सकते हैं, क्योंकि आइडिया नेचर की रिप्रोडक्शन का नहीं होता, नकल करने का नहीं होता, बल्कि एक ख़ास किस्म की आज़ादी का आइडिया होता है जिसमें आप देखेंगे कि वो आज़ादी उस वक्त आपको नसीब होती है जब आप उस शख्स की मेटाफोरिक पर्सनैलिटी, उस शख्स की नज़र ना आने वाली जो चीज़ है उसको आप कैप्चर करते हैं। और यही कुछ आप देखेंगे कन खजूरे में, लगता तो है ये घर है, लेकिन इसकी स्पेस जो है वो आपको लेके चल पड़ती है, जिसमें घर जो है वो किसी कमरे का नाम नहीं रहता, किसी मेजरेबल एनवलप का नाम नहीं रहता, बल्कि एक फीलिंग होती है जो आपको लेके चल पड़ती है और आप कहते हैं मैं दुनिया की बाकी तमाम चीज़ों से कट गया हूँ और मैं एक नई दुनिया में आ गया हूँ। यही पर्सनालिटी का चक्कर है। मतलब हाउस इज़ हैविंग अ पर्सनालिटी, हाउस शुड हैव अ पर्सनालिटी विच इज़ नॉट अबाउट अपीयरिंग थिंग्स, ये बल्कि वो इनविजिबल चीज़ें हैं जिनको आप विजिबल करते हैं विद योर मैजिक ऑफ मेकिंग इट। तो वो मैजिक जो है वो पोइट्री से कनेक्टेड होता है, और वही पोइट्री वाला जो अमल है जिसमें इस्तारे, तशबीहात, इशारे, मेटाफर्स इस्तेमाल होते हैं, वही आपको लेके एक आम ख़्याल से एक ऐसे ख़्याल की तरफ ले जाता है जहाँ आप कहते हैं आई एम फ्री टू फ्लोट, to suspend in the air, to be suspended for longer time. तो ये चीज़ें आपको मेरी पेंटिंग में भी नज़र आएंगी कन खजूरे के अंदर, इसलिए कि कन खजूरे का जो मिजाज है उसमें आप समझें कि क्लाइंट भी मैं ख़ुद था, आर्किटेक्ट भी मैं ख़ुद था और ठेकेदार में मैं ख़ुद था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक ख़ास तरीके से बन के सामने आ गई और इसमें कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं है। फिर दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में थी के हाउस के बारे में, वो ये थी कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो आपको ख्वाब दिखाते हैं। ख्वाब है या हाँ मेरे ख्याल में बेहतर यही लफ्ज़ है, बजाय उसके कि मैं गाजर कहूँ, गाजर नहीं है, ये ख्वाब ही है। ख्वाब दिखाते हैं कि स्पेस ऐसी होती है और आर्किटेक्चर ये होता है और फ़लाँ चीज़ यूँ होती है, तो स्टूडेंट्स कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। मैंने ये सोचा कि जब हम स्पेस के बारे में या क्रिएशन के बारे में या एक घर के बारे में, एक बिल्डिंग के बारे में कहते हैं या क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मैं दिखा भी सकूं कि अगर हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हियर इज़ द लाइट, अगर हम वॉइड के बारे में कर रहे हैं तो वो भी आप दिखा सकें, और अगर आप कहें कि ये ट्रांसपेरेंट घर है तो आप दिखा दें ना कि ट्रांसपेरेंट किस लिहाज से है। या आप कहते हैं कि द हाउस बिलोंग्स टू अस द वे वी बिलोंग टू दिस एरिया और दिस जियोग्राफिक पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हमारी स्किन, मेरी ख़ास तौर पे, वो इतनी ब्राउन क्यों है। उसकी वजह है ना कि आई हैव रिसीव्ड गुड क्वांटिटी ऑफ सन रेज ऑन माई स्किन, और मेरी स्किन जो है
وہ اب اس کا واسطہ دنیا کے اس ریجن سے ہے. تو میں ایک طرح سے اس سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارا آرکیٹیکچر کیوں نہیں بلانگ کرتا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. جی جی. It should belong to us, to this sun, to this light, اور سب کانٹیننٹ کی ہسٹری سے کنیکٹڈ ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے، میں آپ کے سوال سے زیادہ دور نہیں جا رہا، جی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک رسالہ کھولیں، اس میں سے ایک گھر آپ کو پسند آ گیا جو میکسیکو میں کہیں ہے یا نیو یارک کے سبرب میں کہیں ہے، تو اس کی کاپی کر کے لاہور میں آپ اس کو لگا دیں، تو دیٹ ول بی آڈ. وہ کسی طرح سے آپ کا نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ ورنیکولر آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل ویسے ہی کہتا ہے یار ہاں یہ اٹ از آورس. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آرکیٹیکچر کو، آپ پاکستان کے چیمپئن آرکیٹیکٹس جو ہیں نا ان کا نام لے لیں، ان کے آرکیٹیکچر کو جب آپ دیکھتے ہیں یا تو ٹائم بد مزے میں چلا جاتا ہے کہ آپ 21ویں صدی میں ہیں تو جس کا کام دیکھ رہے ہیں وہ 14ویں صدی کا ہے یا 16ویں صدی کا ہے، تو آپ کہتے ہیں اٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو آور ٹائم. پھر آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو آور فارم اینڈ آور ریجن. ہاں، آپ ہمارا جو ایکسپریشن ہے آرکیٹیکچر کا، اس کی اپنی کچھ مزاج ہے، تو اس سے بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کاپی کریں، یو آلویز رینوویٹ. جس طرح ہماری باڈی جو ہے ہر وقت نئے سیلز بناتی رہتی ہے، ہماری باڈی ویسی رہتی ہے، سیلز نئے آتے ہیں. تو ہمارا آرکیٹیکچر ہمارا رہے گا لیکن وہ رینیو ہو کے آئے گا، وہ کسی چیز کی کاپی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب اٹس ویری اسٹرینج کہ موسم بہار آتا ہے نا تو شیشم کے پتے وہی ہوتے ہیں ان کی شکل، لیکن کوئی پتا ایسا نہیں جو اپنے سے پہلے پتے سے ملتا ہو، اس کی فارمیشن ہی علیحدہ ہو جاتی ہے. جیسے انسانوں میں آپ دیکھیں کہ اٹس اے رینیوڈ فارم آف پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس اینڈ وٹ ایور وی انہیرٹ. تو کاپی نہیں ہوتی، وہ اٹس اے رینیوڈ ری ڈیزائنڈ. وہ یہاں پہ ٹریجیکلی از ایبسینٹ. ہم کاپی بہت کرتے ہیں، نقل میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، اور وہ بھی بیچاری نقل ہوتی ہے بری طرح سے. اچھی نقل جو ہے وہ جاپانیوں نے کچھ عرصہ کی، اس کے بعد انہوں نے کہا اب ہمیں نقل کرنی آ گئی ہے، ناؤ رینیو آور سیلف. تو آپ دیکھ لیں اب ان کے نئے آرکیٹیکٹس جو ہیں اس میں جاپانی آرکیٹیکچر نظر آتا ہے، جاپانی رائس پیپر نظر آتا ہے، اس جیسی لائٹ، دودھیا سی لائٹ نظر آتی ہے. تو انہوں نے انٹیلیجنٹلی اس کو کیا. ہم میں ابھی وہ انٹیلیجنس نہیں آئی، ہم کاپی کر رہے ہیں یا ہم اسٹرکچر کسی چیز میں بنا رہے ہیں، اس کے اوپر روایتی، اس کو بنانے کے لیے اس کے اوپر اینٹیں لگا کے اس کے اسٹرکچر کو چھپا دیتے ہیں جو کہ ماڈرن ہے، بالکل کنکریٹ کا اسٹرکچر ہے. اور جو ہم اس سے بنانا چاہتے ہیں وہ والا ہے جو ٹریڈیشنل ہے، تو ہم اتنا بڑا جھوٹ بول کے اس کو چھپاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں کوئی بہتر چیز نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. تو بہرحال جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ چیزیں جو انٹینجیبل ہیں وہ کسی اور شکل میں آتی ہیں، تو یہ اصل میں وہ انویزیبل پرسنالٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش ہے جو میری تمام ایفرٹس میں نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ پینٹنگز میں بھی دیکھ لیں گے تو اس میں بھی جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اصل میں وہ میسیج نہیں ہے جو پینٹنگ کے اندر چھپا ہوا ہے. جس طرح آپ اگر زندگی کے کسی بھی ایکٹ کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ایک انسان ہے، ایک سڑک ہے، ایک گھر ہے، اور ایک شہر ہے، ایک ملک ہے، اس میں لوگ رہ رہے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں زندگی کیا ہے، تو پھر آپ یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو کوئی اور میسیج دیتی ہیں جو یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، ایک سڑک ہے، ایک بلڈنگ ہے، وہ سب کچھ مل کے کچھ اور بنتا ہے. تو یہی وہ چیز ہے جو آرٹسٹ کو اصل میں ڈھونڈنی چاہیے اور کنوے بھی کرنی چاہیے. تو اسی میں لگا رہتا ہوں. کس حد تک مجھے کامیابی ہوتی ہے، مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے کہ کس حد تک، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو کچھ آپ بناتے ہیں وہ کس حد تک کس انداز میں ریسیو کیا جاتا ہے. تو اس پہ بھی بہت ڈیپینڈ کیا جاتا ہے کہ ہو از دا ریسیور. تو وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج سمجھ نہیں آتی تو کل آ جائیں گی سمجھ. تو یہ بھی بڑی اہم پوائنٹ ہے.
سر ابھی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ہم بھی ظاہر ہے ماحول میں دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ آرکیٹیکچر میں یا کچھ ایلین باڈیز ہمیں نظر آتی ہیں. وہ ظاہر ہے یہی اسی کا نتیجہ ہے کہ کاپی پیسٹ کیا گیا. پریکٹس میں ہم یہ فقدان تو دیکھ ہی رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا کہ آپ نے انٹیریئر ڈیزائن کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا نیشنل کالج آف آرٹس میں, اور آپ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے اندر آرکیٹیکچر اسٹارٹ کرنے والے بھی ان ممبرز میں سے ایک ہیں. تو ایکڈیمیا میں اس کا کیا رول ہے, یا اسٹوڈنٹس کو لے کر یا پروفیسرس کو لے کر کیا چیزیں ہیں جو کہ شاید وہ پڑھا رہے ہیں, اور ایک ظاہر ایک پروسیجر ہے کنٹینیوس لرننگ کا, لیکن کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے آرکیٹیکچر ایوالو نہیں ہو پا رہا, یا ظاہر ہے ایک اچھا آرکیٹیکچر ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا, لیکن میں کہوں گا کہ ٹیچرس کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے ایکڈیمیا وائز کیا لرننگ ہے انٹیریئر ڈیزائن کو لے کر بھی, آرکیٹیکچر کو لے کر بھی, کہ جو آپ نے کورس آؤٹ لائن بھی آپ نے تشکیل دی یا فرانس سے بھی آپ نے سیکھا, تو ایکڈیمیا وائز میں کہوں گا کہ اگر اس کو خاص دی جائے توجہ. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے ویسے, اور یہ بڑا اہم نقطہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں آرٹ کالجز جس میں این سی اے سب سے آگے ہے, اور بہت مدت سے این سی اے بہت سارے آرکیٹیکٹ اور آرٹسٹ جو ہیں بنا چکا ہے. کچھ بہت اچھے ہیں, کچھ ظاہر ہے ہر طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آرٹ کی جو ایجوکیشن ہے اس میں ایکیڈیمک لیول کے اوپر جو حضرات پڑھا رہے ہیں ان میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ پڑھاتے ہیں جو ان کو ان کے ٹیچرز نے پڑھایا تھا, تو یکدم کوئی 25 سے 30 سال پیچھے چلے جاتے ہیں, اور کیونکہ وہی پڑھاتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے تو ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے, اور وہ اس بہتر طریقے سے نہیں پڑھا سکتے جس طرح سے ان کے ٹیچر نے ان کو پڑھایا تھا. بالکل ایسی. تو اس میں کئی خامیاں رہ جاتی ہیں. اچھا, پھر جس طرح میں نے آپ کے پہلے سوال میں آپ کو بتایا کہ انسانی باڈی جو ہے وہ اپنے سیلز ہر روز تبدیل کرتی رہتی ہے. جو سیل بیکار ہو جاتا ہے اس کو نکال دیتی ہے, اور اس کی جگہ پہ ایک نیا سیل آ جاتا ہے جس میں پورے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو بیمار نہیں ہونے دیتے. اچھا, ایجوکیشن میں جب یہ 30 سال پیچھے کا آپ چکر لگاتے ہیں, پھر 30 سال پیچھے والی چیز آپ پڑھاتے ہیں اور اس میں نئی کوئی چیز نہیں ہوتی, آپ اپڈیٹ نہیں کرتے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو 30 سال پیچھے لے جاتے ہیں اور ایک مری ہوئی چیز پڑھاتے ہیں. جبکہ نالج کی پروڈکشن جو ہے وہ سب سے اہم ایکٹیویٹی ہوتی ہے آرٹ اسکولس, کالجز یا یونیورسٹی کے اندر. تو ٹیچر کا خود کو ری وائٹلائز کرنا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے, اس میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور ایفرٹ کرنے والے ٹیچر بہت کم ہیں جو اپنے آپ کو روزانہ اپڈیٹ کریں, اور ایک ایپل روزانہ کھائیں, اور تھوڑی سی پروٹین کھائیں, اور تھوڑا سا پتہ نہیں بادام کھائیں اور اخروٹ کھائیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر قسم کی غذا ملنی چاہیے, میوزک تھوڑا سا سنیں تو وہ فریش ہوں گے. اب ایک ٹیچر جو ہے ان میں اکثریت ٹیچرز کی جو ہے وہ بس جو کچھ ان کو آ گیا اس سے آگے وہ نہیں پڑھتے, نہ اپنے آپ کو رینیو کرتے ہیں, نہ اس میں نیا نالج آتا ہے, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے کونوں میں دنیا کی اس ایکٹیویٹی میں لوگوں نے کیا کیا ہے, اس کی اویئرنیس انتہائی ضروری ہے. اچھا, اکیڈمیا کے اوپر جو بات ہم کر رہے تھے وہ اس لحاظ سے بڑی ضروری ہے کہ ایکیڈیمک جتنے کیریکٹرز ہیں جس میں ہم کہیں گے پروفیسرز, ٹیچرز, اور وہ تمام لوگ جو نالج کو آگے لے کے چلتے ہیں, ان کی اپڈیٹنگ بہت ضروری ہے. اور اپڈیٹنگ جو ہے وہ تقریباً اس لحاظ سے ضروری بھی ہے اور بہتر اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جو سسٹر ڈومینس ہیں, کوئی سا بھی سبجیکٹ لے لیں اس سے کنیکٹڈ سسٹر ڈومینس ہیں, ان سسٹر ڈومینس کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے وہ ٹیچنگ کے لیے اور اس کے سروائیول کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس کو ریفریش کرتے رہیں اور اپنے اوریجن کو نہ بھولیں. آپ کی ہوئی, کہی ہوئی, لکھی ہوئی, بنائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے جو
چھوٹے اسکیل سے بڑے اسکیل تک اور اربن اسکیل تک جاتی ہے, اٹ شوڈ بلانگ ٹو اس. ہماری ہسٹری, ہماری متھ, ہماری فلسفی, ہمارے سوچنے کا انداز, ہمارے شرمانے اور فخر کرنے کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم کنسیڈر کریں, اور ہمارا آرکیٹیکچر, ہمارا پروڈکٹ, ہمارا لٹریچر, ہماری فلم, ہمارے مسائل, ہماری نیچر, ہماری خواہشات کو ظاہر کریں. اور یہ اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کا متبادل سبجیکٹ ہوتا ہے ٹو کاپی, کہ ایک بنی بنائی میک ڈونلڈ ٹائپ کا کھانا ہے, وہ آپ سامنے رکھ دیں, آپ کہیں گے آپ نے کھانا ہی ہے نا, تو اس کو ایک کالا بھی کھا سکتا ہے, گورا بھی کھا سکتا ہے, چائنیز بھی کھا سکتا ہے, میکسیکن بھی کھا سکتا ہے, اور ایک عرب بھی کھا سکتا ہے. تو آرکیٹیکچر اور آرٹ کی جو دنیا ہے وہ میک ڈونلڈ کی دنیا نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر سے, مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کیا کہنا چاہیے, بہت بڑی غلطی, بہت بڑی مس ڈیڈ وہ یہ ہے کہ ہر بندہ جس فیلڈ میں بھی بیٹھا ہوا ہے, چند لوگوں کو چھوڑ کے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں یورپ میں یا امریکہ کی طرف ہوتی ہیں کہ کون سی نئی موومنٹ, کون سی نئی چیخ انہوں نے ماری ہے جس کو ہم فوراً پکڑ کے ہم بھی چیخنا شروع کر دیں. اچھا, آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کے فیشن, چائلڈ لیبر ہے, اس کو لے کے یہاں پتہ نہیں کتنی وہ بن گئیں یہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں, اور کتنے گھروں کا فائدہ ہو گیا, کتنی بینک بیلنس اوپر چلے گئے, صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ کسی نے چیخ لگائی چائلڈ لیبر کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. لیکن کانٹریری ٹو آل دس, یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنا سر ذرا جھکائیں, آنکھیں بند کریں, اور اپنے مسائل کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ کیا چیز ہے جو ہمیں چاہیے, جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ایجوکیشن میں, سوشل لائف میں, فلوسافیکل, لٹریری لائف, آرٹسٹک کریشن, آرٹیزنل کریشن. گاؤں کو کیا چاہیے, شہر کو کیا چاہیے, گلی کو کیا چاہیے, گھر کو کیا چاہیے, پبلک بلڈنگ کو کیا چاہیے. یہ جب تک ہم غور نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں میک ڈونلڈ کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ کھانا بنا کے دے دے گا. تو آرکیٹیکچر میں ایک میک ڈونلڈ ٹائپ کی چیز ہے, ایک اس طرح کے وہ جنک فوڈ ٹائپ کی چیزیں بہت چل رہی ہیں کیونکہ آسان ہے, آپ لیں اور اس کو استعمال کریں. بنی بنائی چیزیں ہیں, سائزز ہیں, ڈور کا ہینڈل بنا ہوا ہے, یو ول نیور تھنک اباؤٹ. یورپینس جو ہیں they synchronize the handle of the door which is connected to a building, and that building is connected to one idea. تو آئیڈیا جو ہے وہ بلڈنگ پہ کنیکٹڈ ہے, اور وہی دروازے پہ ہے, وہی ہینڈل پہ ہے, اور وہی اس کی پوری فضا میں ہے. تو کوہیرنس خود بخود آ جاتی ہے. ہمارے ہاں ہینڈل جو ہے وہ پتہ نہیں کس ملک کا بنا ہوا ہے, اور دروازہ کسی اور ملک کا بنا ہوا ہے, اور اسپیس کہیں سے چوری کی گئی ہے, اور آئیڈیاز اور فارم اور میٹیریل اور سارا کچھ ادھر ادھر سے لیا گیا. تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے ٹیچر کے لیے کہ ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے کم از کم آپ کو اس چیز کا احساس دلوائے کہ ہم ان سویلائزیشنز میں سے ہیں جنہوں نے رائٹنگ انوینٹ کی ہے. یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے. 5000 سال یا 6000, موہنجو دارو جو ہے وہ 8 سے 12000 سال تک چلا گیا. اس وقت ہم نے, اور پھر آپ یہ دیکھیں موہنجو دارو نیور انوینٹیڈ اینی آرمامنٹ. چھری ہے سبزی ابزی کاٹنے کے لیے, نہ خنجر ہے نہ تلوار ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس سویلائزیشن میں. دے ور پیسفل پیپل, اور اس پیسفل پیپل کی وجہ سے, پیسفل مینٹیلٹی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں ان کا سیوریج سسٹم دیکھ لیں, ان کا اربن سسٹم دیکھ لیں, ان کی فارمز دیکھ لیں, ان کے ساری سوچ جو ہے وہ آرکیٹیکچر میں موجود ہے. اور آرکیٹیکچر کی سب سے بڑی جادو والی چیز یہ ہے کہ آپ کی سوچ کو لیتا ہے اور پھر بن جاتا ہے. جو آپ کی سوچ ہے وہی آرکیٹیکچر ہے. آپ نے اگر آپ کی سوچ بیکار ہے آرکیٹیکچر بیکار ہوگا. آپ کی سوچ ایسی ہے جس کی آپ ذمہ داری نہیں لیتے, آرکیٹیکچر کوئی ذمہ داری نہیں لے گا آپ کے شہر میں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے آپ 10,000 گالیاں نکالیں گے ایک دوسرے کو, اس لیے کہ نو ون از فالوئنگ نتھنگ.
تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. جب تک ایکیڈیمیا کے اندر یہ کوہیرنس نہیں آئے گی کہ ہم ایک سب سے پرانی سویلائزیشن سے ہم کنیکٹڈ ہیں, ہمارا کنیکشن ہے, وی بیلانگ ٹو دیٹ. تو اگر 6000 سال پہلے ہم کریٹ کرنے کے قابل تھے, اور وہ ایسی کریشن ہے جو اب آپ کو امریکہ میں ملتی ہے ایٹ دا رائٹ اینگل, اور وہ اس کے درمیان میں 6000 سال ہے. تو اب ہمیں کیا ہو گیا؟ صرف یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم نے یہ عادت پکڑ لی ہے کہ ادھر سے لے لو ادھر سے لے لو اور گزارا کرو. دیر از نتھنگ سیریس اباؤٹ اٹ. اور یہ صرف ایک فیلڈ میں نہیں ہو رہا, یہ تقریباً تمام فیلڈز میں ہو رہا ہے. وی آر ناٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ان اینی پرٹیکولر فیلڈ. آرکیٹیکچر کی تو ہم اب بات کر رہے ہیں, اور اس میں ایکیڈیمیا کی بات ہم کر رہے ہیں, تو یہ باقی تمام چیزوں میں ہے. اب آپ دیکھیں, آپ کے پاس ایک سلجھا ہوا صحافی نہیں ہے جو سچی بات کہہ سکے. ایک سلجھا ہوا آؤٹ اسٹینڈنگ, آئی وڈ سے سم ون لائک سعادت حسن منٹو, ایک بندہ نہیں ہے جو اٹھ کے کہے نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح سے, یہ دیکھیں ذرا تصویر, اس کے سارے افسانوں میں ہیں. ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس طرح قرۃ العین حیدر نے ہسٹری کو دیکھا اور افسانے لکھے. ایک بندہ ایسا نہیں ہے عصمت چغتائی جیسا جو سوسائٹی کے مختلف چیزوں کو آرام سے دکھا رہی ہے. ایک بندہ نہیں ایسا. اچھا, باقی فیلڈز آپ دیکھ لیں, اگر کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو اس کو ہم مانتے نہیں, اس لیے کہ اس کا ریلیجن ڈفرینٹ ہے. مطلب ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بدبختی ہے کہ جس طرح جس نے نوبل پرائز لیا وہ اپنے مذہب پہ اس کی ریسرچ نہیں ہے, پیورلی سائنٹیفک ریسرچ ہے جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہم برداشت نہیں کرتے اس لیے کہ ہماری اپنی سوچ جو ہے وہ سکویز ہو کے اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اس میں کسی سوچ کی جگہ ہی نہیں رہی, کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ. تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے جو کہ ایکیڈیمیا سے شروع ہوتی ہے اور پورے ملک میں پھیلتی ہے بیماری کی طرح. اگر آپ کا ٹیچر ٹھیک نہیں ہے اور وہ ایسے ہی آ گیا ہے, اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے دماغ کو تبدیل کرنے والی, تو پوری قوم جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. ایکیڈیمیا جو ہے وہ سب سے فائن لوگوں کا چننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے قوم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پروڈیوس گڈ ٹیچرز فرسٹ. وہ ٹیچرز جو ہیں وہ بڑے آرام سے پوری قوم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تمام تھکے ہوئے لوگوں کو ٹیچنگ پہ لگا دیں جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, دے ڈو دیئر PhDs جسٹ ٹو گیٹ دا گڈ سیلری اینڈ دیٹ از دا اینڈ آف اٹ. تو یہ ایک ٹریجک چیز ہے, یہ بہت ہی مطلب آپ سمجھیں, میں گناہ ثواب میں نہیں جاتا لیکن یہ گناہ ٹائپ کی چیز ہے کہ آپ پہلے اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جھوٹ بول کے, پھر پوری قوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو ٹیچر شوڈ بی دا موسٹ آنیسٹ مین, should be restored or revitalized every day, should have critical capacity کہ آپ تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارے لیے. اور دنیا کا ہر ٹیچر اگر یوں کرے تو وہ کہے گا ہمارے لیے, تو تمام چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. اچھا, پھر ایک اور ٹریجڈی یہ ہے کہ کوئی کالج اسکول یا یونیورسٹی لے لیں تو اس میں اگر ایک ٹیچر کہیں سے پہنچ گیا ہے تو وہ اپنا کزن بھی لے آئے گا, پھر اس کا کزن ایک اور کزن لے آئے گا. تو یہ کزنات کی ایک دنیا ہے جو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جتنے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی تباہی کی واحد وجہ کزنس ہے. سفارش کے اوپر جو سفارش اور کیا کہتے ہیں, نااہل بندے کو اہل بنانے کا ذریعہ جو ہے اس نے پورے ملک کی تعلیمی سسٹم کو خراب کر دیا. NC میں یہ ہوا اور ان کو پتہ بھی ہے. تو یہ ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے. یہ اب آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو آپ نے اس میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. بہرحال یہ اسی طرح سے
اور سر ظاہر ہے آپ کا ایکسپیرینس اتنا وائڈلی رہا, آپ نے پوری دنیا میں دیکھا اور فرانس میں بھی, پیرس میں, مطلب آپ نے بہت سارے ایکسپیرینسز دیکھے انٹرنیشنلی. میں کہوں گا کہ اگر ہم کمپیئر کریں ہمارے حالات کو کہ اٹ کوڈ بی لرننگ وائز بھی, کہ جو اکیڈیمکلی چل رہا ہے, پریکٹس وائز بھی چل رہا ہے, یا ان کا جو طرز عمل ہے چیزوں کو دیکھنے کا, تو اس کے اوپر میں کہوں کہ آپ کا کوئی تجزیہ کمپیریزن میں. میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہ تمام ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے, تو ترقی جو ہے وہ یکدم تو ہوتی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بڑی سٹیپس میں ہوتی ہے. اٹ از لائک ویری گریجول. تو ان کے اسکول کا سسٹم جو ہے نا, کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو آپ کیا سکھاتے ہیں شروع میں, تو بچپن سے ہی اس کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سوال کرے. تو سوال کرنے کی جو کوالٹی ہے وہ اس طرح کی ہے, بڑی عجیب قسم کی ہے. جس طرح سے وہ ہوتا ہے نا, ایک جانور جو اپنے آپ کو اکٹھا کرتا ہے جوگ یا پتہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہ گول سی چیز بن جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ سوال اور جواب آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو بچہ سوال کرتا ہے اس کو آدھا جواب پتہ ہوتا ہے. تو یورپ میں خاص طور پہ انہوں نے بچوں میں یہ چیز ایڈ کی ہے کہ ایک تو انہیں سوال کرنے کا ڈر نہیں ہے, دوسرا یہ کہ سوال کرنا کسی کی بے عزتی کرنا نہیں ہوتا, بلکہ وہ اپنے لیے جگہ بنائی جاتی ہے کہ میں اس چیز کو مزید جاننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے چند لوگوں نے بیٹھ کے آج سے کوئی 600 سال پہلے یا اس سے بھی ذرا پہلے بیٹھ کے یہ سوچا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو ذمہ دار کس طرح بنایا جائے تاکہ وہ سوالات کر سکے. تو یہ انہوں نے بنا دیا, اور گزشتہ 600 800 سال یا 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ انہوں نے سوالات کی ایک دنیا بنائی. اب آپ 2000 سال 2400 500 سال پہلے چلے جائیں تو افلاطون صاحب بیٹھے ہیں, سقراط بھی بیٹھے ہوئے ہیں. افلاطون ان کے شاگرد تھے. سقراط جو ہے وہ لکھتا نہیں تھا, وہ صرف سوالات کرتا تھا, اور آپ کو اس حد تک آگے لے کے جاتا تھا آپ کے اپنے دلائل کے ساتھ کہ آپ کی جھوٹی یا جو سمجھ ابھی نہیں آئی بات, صرف ایسے خیالات ہیں, وہ آپ کے اپنی سوچ سے دلائل کو ساتھ لے کے اس حد تک لے جاتا تھا کہ آپ خود ہی کہتے تھے ہاں یہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. تو یہ سوالات کرنے کی ایک کوالٹی تھی جو پوری سوسائٹی میں ڈیولپ کی گئی, اور اس سوسائٹی کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ سوالات پہ سوالات اٹھتے گئے اور اس کے جوابات آتے گئے, اور 20ویں صدی میں یکدم آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کی جگہ پہ زمین کے اوپر سب سے تیز دوڑنے والی چیز گھوڑا تھی, اور یکدم آپ نے دیکھا موٹر بائک آ گئی اور گاڑیاں آ گئیں اور ٹرین آ گئی. اس کے پیچھے سوالات تھے سارے جن کے حل ہم نے سوچے, اور یہ چیزیں یکدم. اور پھر انسان نے ہوا میں سفر کرنا شروع کر دیا. اس کے پیچھے 2 2.5 3 ہزار 4 ہزار 6 ہزار سال کی ساری ہسٹری ہے جس میں انسان نے چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھی سوالات کر کے, ان کے جوابات ڈھونڈے, ان کو اکٹھا کیا. تو 20ویں صدی میں ہم اس قابل ہو گئے کہ سمندر پہ چلنے والی ایک چیز تھی, اس میں ہم نے مشین ایڈ کی اور وہ تیز چلنا شروع ہو گئی. گھوڑوں کو ہم نے کہا آپ کچھ اور کریں, ہم نے ایک چیز بنا لی ہے. تو یہ ان سوالات کی وجہ سے تھی کہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ بجائے شرمانے کے یا یہ کہے کہ میرا سوال جو ہے وہ مذہب کے لیے خطرناک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک ڈر ہے جو ہم نے خود پیدا کیا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پیورلی اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں تو سوالات اٹھیں گے, سوالات ہوں گے تو جوابات آئیں گے, جوابات آئیں گے تو مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا, اور آپ کا اپنا حل ہوگا, وہ اپنے کہیں سے لیا ہوا حل نہیں ہوگا. مثلا آپ کہیں سے کوئی چیز لے آتے ہیں اور اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے بلڈ جو ہے وہ اس کے لیے چند ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اندر جا کے گڑبڑ نہ کرے, تو وہ بلڈ اور آپ کا بلڈ تقریباً آپ کا ہوتا ہے, تو بلڈ آپ کے اندر دے دیا جاتا ہے ایکسیڈنٹ کی حالات میں. لیکن جب آپ کوئی چیز لے کے آتے ہیں, کوئی انوینشن کوئی آئیڈیا لے کے آتے ہیں, تو وہ آپ کے ماحول میں نہیں چلتا, وہ اوپرا ہی رہتا ہے. تو اوپری کوئی بھی چیز جو ہے وہ ترقی کے لیے انتہائی مضر ہے.
एकेडेमिया में ये होना चाहिए, और स्कूल्स में सवाल करने की क्वालिटी जो है वो स्कूल से शुरू हो, हायर स्कूल तक जाए। और जो यंग इंडिविजुअल, ये एक और मुसीबत भी है कि हम यंग इंडिविजुअल को बच्चा बोलते हैं तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में। वो 20 साल का हो जाता है, उसकी शादी करें तो वो एक फैमिली बनाने के काबिल होता है, उसको अब बच्चा कह रहे हैं, तमाम टीचर उसको बच्चा कहते हैं। अब मुसीबत ये है कि बच्चा कहने के बाद वो बिहेव करना शुरू कर देता है बच्चे की तरह। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि आप इस तरह बिल्कुल ना करें। एक इंडिविजुअल को आप कहें, यंग इंडिविजुअल है ये, इसको सब कुछ आता है, इसको और एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए ताकि वो एक मुकम्मल इंसान बन जाए। तो ये चीज़ हमने खुद बगैर सोचे ऐसी कर दी है कि जितने इंडिविजुअल सोसाइटी में हैं वो बेचारे हैंडीकैप हो जाते हैं। अच्छा, अब वो यंग इंडिविजुअल जो सवाल करने के काबिल है और जवाब भी वो लेके आता है, इसलिए कुछ सवाल इस तरह का होता है जिसमें जवाब देना जो है बहुत आसान हो जाता है। वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसके अंदर करेज होती है नई चीज़ें लाने की और नए सॉल्यूशन ढूंढने की। तो एक चीज़ बहुत बेहतर तरीके से प्रोग्रेसिव, जो कि हमारी अपनी इंसानों की हिस्ट्री में भी यही है कि आप एक सिंपल सेलुलर लाइफ से मल्टी सेलुलर लाइफ में होते हुए पता नहीं कितने करोड़ों साल का सफ़र तय करके हम आज इस शक्ल में जिसमें मेरी बात आप तक और आपकी बात मुझ तक पहुंच रही है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी अहम है कि ये स्टेप जो है हमारी सोसाइटी में हमें कसदन, जिसको बोलते हैं कि जानते बूझते हुए आपको ये करना चाहिए, और इसकी एप्लीकेशन सरकारी तौर पे नहीं बल्कि एजुकेटिव सिस्टम जो है एजुकेशन का, उसके अंदर ये लाजमी हो कि सवाल करने की क्वालिटी किस तरह डेवलप की जाए। अच्छा, ये क्वालिटी जो है ये वहाँ पे तमाम स्कूल्स में है और फिर आर्ट स्कूल्स में आ जाती है। और वहाँ पे अगर आप सवाल करने की क्वालिटी और नया सोल्यूशन ढूंढने की क्वालिटी नहीं करते तो आपको कहते हैं वो दरवाज़ा है, आप चले जाएं और फिर कभी वापस ना आए। तो डिज़ाइनर्स जो हैं उनकी वजह से ज़िंदगी का हर मोड़, हर कोना नया बनता रहता है, हर वक्त नया बनता रहता है। इसलिए कि अगर आप राइटर हैं तो आप कुछ और कर रहे हैं, अगर आप गाने वाले हैं तो आप नई राहें ढूंढ रहे हैं, आप डांस करने वाले हैं तो आप किसी तरह और कुछ कर रहे हैं, आप पेंटर हैं, आप सोचने वाले हैं, आप फ़लसफ़ी हमारे यहाँ नहीं है, पैदा नहीं होते यहाँ पे। उसकी वजह है कि आपने सवाल करने की क्वालिटी जो है उसको ख़त्म कर दिया है। फ़लसफ़ा जो है वो रीज़न्स के ऊपर चलता है, वो यकीन पे नहीं चलता कि मैं कहूँ मुझे बाहर 2 शेर खड़े हैं आप यकीन कर लें इसलिए कि मैं सच्चा आदमी हूँ, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। वो ये कहते हैं कि जो सही है, जो नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो आप साइंटिफिकली जिसको प्रूव कर सकते हैं उसको लेके चलें, तरक्की बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन अगर आप एतकादात पे चले जाएं तो बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए कि तरक्की ख़यालात में और ऐसे सोच में तो नहीं आती है। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। शहर क्यों अच्छे होंगे? वो एतकाद से तो नहीं होंगे कि आप बैठ कर सोचेंगे जी अच्छा हो जा, तो वो आज तक नहीं हुआ। तो आपको करना पड़ता है, एक एक चीज़ को डिटेल में देखना पड़ता है। और उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो हमारा जिस्म है। उसमें अगर इर्तिकाई अमल देखें तो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स रिफाइनमेंट, ज़हनी भी और जिस्मानी भी रिफाइनमेंट है। अब आप देखें ना अपने आप को पीछे लेके जाएं कुछ हज़ार साल, फिर कुछ लाख साल, फिर कुछ करोड़ साल, तो आपको लगेगा हाँ ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहा है। और वो अब साइंटिस्ट जो हैं वो इस इम्प्रूवमेंट को ग्राफिकली दिखा भी रहे हैं। तो हमारे यहाँ का कंपैरिजन जो है इसमें सवालात की एब्सेंस है, वहाँ सवालात की मौजूदगी को अप्रिशिएट किया जाता है। वो हर वक्त हर कोने में हर चीज़ के ऊपर सवालात उठते हैं और मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। अब वहाँ का यंग बंदा जो है वो हमारे यंग बंदे से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे 30-35 साल तक का जो यंग आदमी है वो अपने वालिदैन पे क्या करता है, उसका सहारा लेता है, डिपेंडेंट है। लेकिन वहाँ का 18 साल का यंग बंदा या यंग बंदी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसके फैसले अपने हैं। और यही ज़िंदगी का चार्म है। यहाँ पे तो शर्माहट ही नहीं हमसे संभाली जाती।
آپ کسی سوال کرنے تو اتنا شرماتے ہیں لوگ. اچھا پھر کچھ کہنے سے پہلے اپنے والد یا والدہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی آپ اجازت دیں تو میں ہاں کر دوں. تو یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے نا, ڈپینڈنسی جو ہے اٹ از لیتھل. جی اٹانومس ہونا جو ہے وہ نالج کے ساتھ آتا ہے. سوالات کے بعد آپ کہتے ہیں ہاں میں نے جان لیا کہ یہ ایسے ہے, تبھی آپ میں کانفیڈنس آتا ہے. اب ہماری پوری قوم میں کانفیڈنس نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جبلی طور پہ ہم لڑ پڑتے ہیں, ہاں جی. اس میں کانفیڈنس بڑا ہے کہ لڑنا ہے, اور اس میں بھی کوئی شہادت کا چکر ہوتا ہے تو اس میں آپ لڑ کے مر جاتے ہیں. سر سارا پوڈ کاسٹ ہی ظاہر ہے ہم انلائٹ ہوئے آپ کے انفارمیشن سے, آپ کے ایکسپیرینسز سے. تو آئی ووڈ لائک کہ ہم ہمارے ویورس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی خاص طور پہ اگر اس سارے پوڈ کاسٹ کو یا آپ کے ایکسپیرینسز کو, آپ کے ایجوکیشن کو, اس سب کو اگر ہم کنکلیوڈ کرنا چاہیں تو آپ کس طرح سے یہ ساری بات کو کریں گے؟ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں ایز این انڈیویجول ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ایک ایم آپ کے سامنے ہو. تو میرے اپنے خیال میں یہ بہت اہم اور سمپل ہے کہ آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ میں کس چیز کے لیے بہتر ہوں, کس طرح سے میری ایفرٹس جو ہیں وہ ضائع ہوئے بغیر ایک بہتر شکل میں اس طرح سے آئیں کہ میرے ارد گرد کا ماحول اور میرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ بھی لیں اور ان کی اپنی زندگی بھی بہتر ہو جائے. تو سیلف انٹراسپیکشن جو ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو ایک ذرا آپ کو ہنسی آئے گی امیج کے سننے کے ساتھ کہ اگر اپنی پرسنالٹی کو, اپنی سوچ کو آپ ایک جراب کی طرح سمجھیں اور اس جراب کو کبھی الٹا کر لیں اور کبھی سیدھا کر لیں, تو جب آپ اس کو الٹا کریں گے تو آپ کے اندر کا انسان باہر آ جائے گا, اور جب اس کو سیدھا کریں گے تو انسان جو ہے وہ ایک اور شکل میں چلا جائے گا, اور اس سے آپ کو اپنی اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے. اور میرے خیال میں یہی گائیڈنگ ایک چیز ہونی چاہیے زندگی میں کہ آپ اپنے اندر کس طرح جا سکتے ہیں اور اپنے اندر کی دنیا کو باہر کی دنیا کے ساتھ کس طرح سامنے لا سکتے ہیں, تاکہ ہر بندہ جو ہے, کیونکہ نیچر نے اس کو بہت یونیک اور منفرد بنایا ہے, تو یہ انفرادیت جو ہے اگر ہر بندے کی سامنے آئے گی تو ساری کی ساری سوسائٹی وہ بہتر شکل میں آ سکتی ہے. تو آئی تھنک دس از the thing we should concentrate upon. Thank you.